السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 58 تا 65۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول کی طرف، تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا ہوا جب کہ ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر آئیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے کہ اللہ کی، کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ۔
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں بات کام کی۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے۔ اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھیں، پھر نہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آیت کا شان نزول۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ کعبے کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز و ممتاز مانے جاتے تھے۔ اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی، جس کو سقایا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بعض خدمتیں حضور علیہ السلام کے دوسرے چچا ابو طالب کے سپرد تھی۔ اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق تھا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا۔ پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے۔ وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے کہ میں اپنا ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی تو میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر حضور علیہ السلام کو دے دی تھی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضور علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ علیہ السلام کا ارشاد پورا ہوا، اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضور علیہ السلام بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیات آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اسی وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کی تعمیل میں حضور علیہ السلام نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی حضور علیہ السلام کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطے سے ان کو یہ کہنا صحیح نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضور علیہ السلام کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایا اور سدانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برادری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس فرما دی۔
یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن عام حکم ہوتا ہے جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اس حکم کا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص امراء و حکام مخاطب ہوں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر وہ شخص مخاطب ہو جو کسی امانت کا امین ہے۔ اس میں عوام بھی داخل ہے اور حکام بھی۔ ادائے امانت کی تاکید حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ خیانت اور نفاق کی علامات۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نفاق کی علامتیں بتلاتے ہوئے ایک علامت یہ بتلائی کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کر دے۔ امانت کی قسمیں۔ اس جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن حکیم نے لفظ امانت بصیغہ جمع استعمال فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں جو واقعہ آیت کے نزول کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں ہے۔ بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ یہ کنجی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدے کی نشانی تھی۔ حکومت کے منصب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین و حکام اور افسر ہیں، جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہو، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنا دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے۔ پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اسی قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے۔ تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔
اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہدایت صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ امانتن بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، المجالس بالامانہ، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، المستشار مؤتمن، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو۔ اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دے دیا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو گیا۔ اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا خیانت ہے۔ یہاں تک پہلی آیت کے ابتدائی جملے کی تفسیر تھی۔ اب آیت کے دوسرے جملے کی تفسیر، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا خطاب حکماء امراء کو ہے جو خصوصیت و مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے قرینے سے بعض حضرات نے پہلے جملے کا مخاطب بھی حکماء و امراء کو قرار دیا ہے، اگرچہ پہلے جملے کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے کہ حکام و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی کو ثالث بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ عدل و انصاف امن عالم کا ضامن ہے۔ غرض آیت کے پہلے جملے میں ادائے امانات کا حکم ہے اور دوسرے میں عدل و انصاف کا، ان میں ادائے امانات کو مقدم کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانات کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و دیانت کی روح سے اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں۔ دوستی تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نااہل، ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر اگر ارباب اقتدار دل سے بھی یہ چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا راج ہو تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں حق تعالی جل شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اول تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنی چاہیے جو اس کا مالک ہے۔ کسی فقیر مسکین پر رحم کھا کر کسی کی امانت اس کو دینا جائز نہیں، یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لیے کسی شخص کی امانت اس کو دے دینا درست نہیں۔ اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کار اور قابلیت و استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لیے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں۔ ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدے سپرد کر دیے تو یہ امانت ادا نہ ہوئی۔ دستور مملکت کے چند زرعی اصول۔
اسی طرح اس مختصر آیت میں دستور مملکت کے چند بنیادی اصول آ گئے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اول یہ کہ آیت کے پہلے جملے کو ان اللہ یأمرکم سے شروع فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے۔ وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیے گئے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے یہ کہ حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل، وطن اور رنگ و زبان یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کرے۔ اس آیت میں دستور مملکت کے زرعی اصول بتلا کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنتا ہے اور جو بولنے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے۔ اس لیے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہوا کرتے ہیں اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلنا ناگزیر ہوتا ہے۔ جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکماء و امراء تھے، دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ اولو الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو۔ اسی لیے حضرات فقہا، حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین نے قرآن نے اولو الامر کے مصداق علماء فقہا کو قرار دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جماعت مفسرین جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، فرمایا کہ اولو الامر سے مراد حکماء اور امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔ ظاہراً 3 کی اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ، رسول اللہ اور اولو الامر، لیکن قرآن کی دوسری آیت نے واضح فرما دیا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان الحکم الا اللہ، مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورتیں 4 حصوں میں تقسیم ہوئی ہیں۔ حکم اور اطاعت کی 3 عملی صورتیں ہیں۔ ایک وہ جس چیز کا حکم صراحتاً خود حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں، جیسے شرک و کفر کا انتہائی جرم ہونا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنا، آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری برحق رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست احکام ربانی ہیں، ان کی تعمیل بلا واسطہ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے۔ ان میں قرآن کریم اکثر ایک مجمل یا مبہم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے۔
پھر وہ تفصیل و تشریح جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی احادیث کے ذریعے فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ اگر اس تفصیل و تشریح میں اتحادی طور پر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے تو بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرما دی جاتی ہے، اور بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول و عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہی حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طور پر قرآن نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول ہی کہلاتی ہے، جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ اطاعت رسول کا حکم مستقلاً مذکور ہے۔ تیسرا درجہ حکام کا وہ ہے جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہے نہ حدیث میں، یا ذخیرہ احادیث میں اس کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلے کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں۔ اس تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی روح سے کوئی پابندی عائد نہیں ہے، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں کریں، جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے۔ ایسے احکام میں عملی انتظام حکماء امراء کے سپرد ہے کہ وہ حالات اور مصالح کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں تو بہتر ہے۔ یہ اطاعت بھی در حقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے۔ اس لیے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جداگانہ قرار دے کر اولو الامر کی اطاعت نام رکھا گیا۔ جس طرح منصوصات قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصات رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوصی فقہی چیزوں میں فقہاء کا اور انتظامی امور میں حکام و امراء کا اتباع واجب ہے۔ خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ کریم نے جس کام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولو الامر کی اطاعت کی تعلیم دی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر امیر عدل پر قائم رہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خلاف شرع احکام صادر کرے تو ان میں امیر کی اطاعت جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر فرما لیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانۃ وانہا یوم القیامۃ خزی وندامۃ الا من اخذ بحقها واداء الذی علیہ فیہ۔
اے ابو ذر، میں آپ ضعیف آدمی ہیں اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا ادا کر دیا ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا۔ عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عادل اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ قوله تعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی امراء کے بارے میں اختلاف ہو جائے تم اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو۔ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کتاب و سنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے۔ فردوہ کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، اور حکم ہو چکا ان کو کہ اس کو نہ مانیں، اور چاہتا ہے کہ شیطان ان کو بہکا کر دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول کی طرف، تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا ہوا جب کہ ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر آئیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور میلاپ۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ دے ان کے حق میں بات کام کی۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا تیرے پاس سے پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ ربط آیات۔ پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا۔ اگلی ان آیات سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی۔
آیات کا شان نزول۔ ان آیات کے نزول میں ایک خاص واقعہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کروانے کی تجویز پیش کی۔ کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ پسند کرے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کے بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے، مگر راز اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے، اس میں کسی کی روح اور رعایت یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں، اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، اسی لیے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تھا، اور بشر منافق غلطی اور ناحق پر تھا، اسی لیے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔ ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اسی پر راضی ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ مقدمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو حق یہودی کا ثابت ہوا، اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا، اسی لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ کئی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کے فیصلہ کرانے چلیں۔ یہودی نے اس کو قبول کر لیا۔ راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ بہرکیف یہ دونوں اب حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ یہودی نے حضرت فاروق اعظم کے پاس سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس مقدمے کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص اس پر مطمئن نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لایا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کیا یہی واقعہ ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے اور ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا اور فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اور علماء و مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منافقین مقتول کے وارثوں نے حضرت عمر کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل شرعی کے مار ڈالا ہے، اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس کے کفر قولی و عملی کی تعویلیں پیش کی۔ آیت متذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملے کی اصل حقیقت اور اس شخص مقتول کا منافق ہونا ظاہر فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بری کر دیا۔ اس سلسلے میں چند اور وقوع منقول ہیں جن میں کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی کاہن یا نجومی کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آیت مذکورہ ان سب کے متعلق نازل ہوئی ہو۔ اب آیات کی تفسیر دیکھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ جو اس شخص کو دیکھو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں تورات اور انجیل پر بھی ایمان لایا تھا، اور جو کتاب قرآن آپ صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا، پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا محض زبانی ہے، دل میں وہی کفر بھرا ہوا ہے جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اس طرح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب بن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے ایک واضح اور حق فیصلہ دے دیا تو اس پر راضی نہ ہوا۔ لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں، اور عرف میں شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف لے جانا قرار دیا، تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، اور یہ اس وجہ سے کہ شرعی فیصلے کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلے کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے، اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں ہدایت فرما دی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دور دراز کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری آیت میں بتلا دیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلے سے آراز کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، ایسا کام کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جب اس منافق کا کفر عملاً اس طرح کھل گیا کہ حضور علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب وہ منافق نہ رہا بلکہ کھوکھلا کافر ہو گیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ منافقین آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان تعویلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا ہے جو شرعی فیصلے کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلے کی طرف رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے بالمقابل حق سمجھ کر اختیار نہیں کیا، بلکہ بعض مسالے کی بنا پر ایسا کیا۔ مثلاً یہ مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال نہیں تھا، ہم مقدمے کو دوسری جگہ اس لیے لے گئے کہ ان دو فریقوں کے لیے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے اور دونوں میں مصالحت کرا دی جائے۔ یہ تعویلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کی کہ جب ان کا راز کھل گیا اور خباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ ان کا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجے میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی تو قسمیں کھا کر تعویلیں کرنے لگے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ یہ اپنی قسموں اور تعویلوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجے میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، مثلاً خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی یا اس کے نتیجے میں قتل کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور علیہ السلام کے فیصلے کو ناحق سمجھنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی فریقین کے لیے کوئی بھلائی کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا۔ یہ آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں جو کفر و نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف اور باخبر ہیں، ان کی تعویلیں غلط اور قسمیں جھوٹی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرما دیں، کیونکہ اس منافق کا کفر واضح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ خیر خواہ
خواندہ نصیحت فرمائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، یعنی آخرت کا خوف دلا کر ان کو مخلصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں یا دنیاوی سزا کا ذکر کر دیں۔ اگر تم نفاق سے باز نہ آئے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو بشر منافق کا ہوا۔ 5ویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا۔ اس کے بعد ان کو خیر خانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تعویلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کے بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔ اس جگہ قبول توبہ کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر حضور کے دعائے مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حضور کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ کو ایذا پہنچائی، اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور کی خدمت میں حاضری اور حضور کے استغفار کو شرط قرار دے دیا گیا۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زور زور سے روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے اگر گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مصطفیٰ کریم میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے یہ آواز آئی قد غفر لک یعنی مغفرت کر دی گئی۔ روضہ اقدس سے آواز آئی قد غفر لک یعنی مغفرت کر دی گئی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھیں پھر نہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مرتبیت کے اظہار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآنیہ سے ثابت ہے اس کی واضح تشریح بیان فرمائی۔ اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالی شانہ نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت اور آپ کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں۔ پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لیے فرمائی گئی کہ حکومت کے مقرر کردہ حاکم اور اس کے فیصلے پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا جیسے اپنے مقرر کردہ ثالث یا حاکم پر ہوتا ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، امت کے شفیق و مہربان باپ بھی ہیں۔ اسی لیے تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کرائیں۔ اختلافات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاکم بنانا آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد قرآنی پر عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو در حقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔ چند اہم مسائل۔ اول یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملے کو حضرت عمر کے پاس لے گیا۔ اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ جب یہ استغاثہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو بساختہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا، ما كنت أظن عن عمر يجتر على قتل رجل مؤمن، یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرت کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکم حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت حاکم کے فیصلے کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم ماتحت کی جانبداری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے، جیسا اس واقعے میں آیت نازل ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کے فیصلے پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت کھل گئی کہ اس آیت کی روح سے وہ شخص مومن ہی نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا، لفظ فیما شجر صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں، عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کی بجائے دونوں فریق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قولاً یا عملاً ثابت ہو اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے۔ مثلاً جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی، وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ جس صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی،
اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے۔ ہاں، معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر لے تو حضور علیہ السلام ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے، مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگ دلی محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ عام عبادات و اذکار کا دار و مدار درود و تسبیح میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رہا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس پر عمل رہا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنا لاہ عمل بنائیں۔ ایک فائدہ، گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف مصالح اور اخلاقی رہبر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عادل حاکم بھی تھے، پھر حاکم بھی اس شان کے کہ آپ علیہ السلام کے فیصلے کو ایمان و کفر کا معیار قرار دیا گیا، جیسا کہ بشر منافق کے واقعے سے ظاہر ہے۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر اپنی اطاعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ ان آیات میں غور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حاکمیت بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، جس کی عملی صورت ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قانون بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کے فیصلے اسی کے مطابق کر سکیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں اور سمجھائیں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔